رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable distinguished guests, speakers, ladies and gentlemen, السلام علیکم. میری تھوڑی سی ڈیفرنٹ عادت ہے، یہ سارے جو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے لیڈران کرام ہیں، باری باری نام لینا شروع کر دوں تو 5 منٹ تو ادھر ہی گزر جاتے ہیں، تو میں اپنے 5 منٹ سیو کرنا چاہتا ہوں. اور دوسری بات، آج میں آپ لوگوں سے ساری باتیں اردو میں کروں گا. انگریزی مجھے برطانیہ میں وہاں اس لیے کہ وہاں مجبوری ہوتی ہے کہ وہ انگریزوں کو اردو سمجھ نہیں آتی، لیکن چونکہ میں نے کچھ دل کی باتیں کرنی ہیں، کچھ درد کی باتیں کرنی ہیں، اور کچھ ایسی باتیں کرنی ہیں جن پہ آپ سب لوگوں سے، خصوصی طور پر آپ بیٹھے ہوئے میرے بیٹوں سے، بیٹیوں سے، اور پھر میں اپنی بہنوں سے جو ادھر ہماری لیڈرشپ ٹیم میں آتی ہیں، آج میں خالصتاً اس 2 دن کے پروگرام میں اپنی بہن، اپنی لیڈر اور کشمیری قوم کی ایک اونار بیٹی یاسمین ڈار کے ساتھ آیا ہوں، ایک سپاہی کی حیثیت سے، ایک ٹیم ورکر کی حیثیت سے. یہ ہمارے لیے بڑے آنر کا مقام ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کے باشندے دنیا کے جس بھی خطے میں ہیں، جہاں بھی سیٹل ہیں، چاہے وہ محنت مزدوری کے لیے ہیں، چاہے وہ پالیٹکس کے لیے ہیں، چاہے کسی بھی محاذ پہ ہیں، وہ ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کی اس تحریک میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے اپنی اس ریاست کا نام بھی دنیا بھر میں روشن کر رہے ہیں. یاسمین ڈار نے ہمارے ساتھ 2009 میں یہ کشمیر کا سفر شروع کیا. بے شک اوریجنلی کشمیری ہیں، اس خطے سے بھی واقف ہیں اچھی طرح. برطانیہ میں رہ کر بالکل ان کی کوئی دلچسپی نہ سیاست سے تھی نہ اور کسی چیز میں سوائے اپنی جاب کے، لیکن جب 2009 میں ہم نے مانچسٹر میں خواتین کی ٹیم بنانے کی داغ بیل ڈالی تو یہاں کی ایک بیٹی سمینہ خان نے اس کا بنیادی کردار ادا کیا، اور ایک ہماری بہن تھی وہاں سے فجر رابعہ. تو یاسمین اس سفر میں ہمارے ساتھ 2009 میں شامل ہوئی. آج اللہ کا کرم یہ ہے کہ برطانیہ کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی لیبر پارٹی میں تیسری بار یہ نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی کی ممبر بنی ہے، اور 5 لاکھ سے زائد ممبروں سے براہ راست ووٹ لے کر ہر بار نمبر 1 رہی ہیں. یہ اللہ کا خاص کرم ہے. اس دفعہ یہ ڈپٹی لارڈ میئر ہیں، اور مئی 14 کو انشاءاللہ لارڈ میئر آف مانچسٹر ہوں گی، اور وہاں بھی یہ اعزاز انہیں حاصل ہوگا کہ یہ پہلی کشمیری اور مسلمان خاتون ہوں گی جو اس سٹی کی لارڈ میئر بنے گی. پھر اس سفر کے دوران میرے خیال میں دنیا کا کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا لابی سینٹر نہیں جہاں انہوں نے ہمارے ساتھ سفر کر کے، مظفر آباد بھی 3 دفعہ آ چکی ہیں ڈیلیگیشن کے ساتھ. تو اس سفر میں 2-3 بڑے عام کام کیے جو میری اس بہن نے، جس کی وجہ سے میں، وہ کہتے ہیں نا، مرید تو نہیں ہوں میں کسی کا، لیکن اس بہن کو لیڈر اس لیے مانتا ہوں کہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی عہدے کے بھی اپنی جیب سے خرچہ کر کے. اور پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ مولوی بھی ہیں، جاب کے طور پر یہ جیل کے اندر امام کے فرائض انجام دیتی ہیں، اور یہی جاب ہے ان کی آفیشل، چیپلن آف دا پریزن. تو کام بھی کرتی ہیں، 2 بیٹیاں بھی ہیں، ہم کوئی درجن بار بھائی بھی ہیں جو کام کرواتے ہیں ان سے باہر کے یہ سیاست کی، اور کوئی ایسی محفل نہیں ہوتی جہاں یہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہوتی. آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سٹیج پہ بیٹھی ہوئی جو 2 MLA ہیں ہماری، ان میں سے ایک میری بہن منسٹر بھی ہیں، اور آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کی اس تحریک میں جو ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اس کے بنیادی طور پر بہت تھوڑے سے مقاصد ہیں. ایک تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری کی پوری ریاست جموں و کشمیر جو 1947 14 اگست کو تھی، اس کے تشخص، اس کے عوام کے حقوق اور
عالمی برادری نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ہمیں حق دیا تھا اس کے اصول کے لیے پرامن سیاسی اور سفارتی جدوجہد کر رہے ہیں ہم لوگ۔ ہماری ٹیم میں 60% سے زیادہ خواتین ہیں، جن کی چیئرپرسن یاسمین ڈار ہیں۔ ہاں، یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ مجھے انہوں نے پوری تنظیم کا چیئرمین بنایا ہوا ہے اور سارا کام بھی مجھ سے لیتے ہیں۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، اپنی سٹیج پہ بیٹھی ہوئی بہنوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو کام 75 سال میں ہم نہیں کر سکے اس سے آگے بڑھانے اور اس کو کرنے کے لیے میں مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں، تو اکثر کہا کرتے تھے کہ بچوں اگر آپ نے مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس مناسبت سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس، نوجوان نسل کے پاس، آج کے دور میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ کسی لیڈر کے حل کرانے کا مسئلہ نہیں ہے، کسی فوج کشی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی سفارتی کاوشیں بھی نہیں کارگر ہوئیں، چاہے گورنمنٹ پاکستان نے، ہمارے لیڈروں نے، ہمارے سب بزرگوں نے جو بھی کام کیا، لیکن جس مشن کا آغاز 19 جولائی سری نگر میں غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کے گھر سے شروع کیا گیا تھا کہ ہم نے اس ریاست جموں و کشمیر کو آزاد کروانا ہے اور پاکستان کو مکمل کرنا ہے، اس کی تکمیل کے لیے ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ دنیا پاکستان کو توڑنے پہ لگی ہوئی ہے اور کشمیری پاکستان کو جوڑنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ میں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا کانفرنس تھی بڑی پچھلے ہفتے، تو میں وہاں یوتھ کی کانفرنس تھی، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ سارے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی پٹھان ہے، لیکن کشمیری پاکستانی ہے۔ اس کی وجہ کہ ہم مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو سوتے میں پاکستان مل گیا، ہم نے 5 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج بھی ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بچے وہاں مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کی 10 لاکھ فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، دنیا کے سب سے بڑی آکوپائنگ فورس ہے۔ تو آپ لوگوں کا بنیادی کردار ہے، جس کے لیے ہم نے یہ وومن اینڈ یوتھ رکھا تھا کہ میں نے یہ سفر شروع کیا تھا جی 83 میں پارلیمنٹ سے، برطانوی پارلیمنٹ سے۔ سکندر ایاد خان صاحب، سردار سکندر ایاد خان صاحب نے میری ذمہ داری لگائی تھی مسلم کانفرنس کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے، یوتھ کے چیئرمین کی حیثیت سے۔ تو اس وقت سے لے کر 2009 تک ہم نے بہت کاوشیں کی، بہت دورے کروائے، بہت سارا خرچہ بھی کیا۔ اس میں مجاہد اول کا، صدر جمہوریت کا، اور یہاں کے جموں کشمیر لبریشن سیل کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ میں نے خود 10 سال کوئی لبریشن سیل کی تنخواہ کھائی ہے، لیکن وہ کچھ اچیو نہیں ہوا جو ہم نے 2009 کے بعد، جب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سارے خود لیڈر ہیں، کام کر کے ہم کسی کے کھاتے میں یہ کام نہیں ڈالیں گے۔ اور یہی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ سارے وزیر اعظم، سارے صدر، سارے وزیر دوروں پہ جاتے ہیں، لیکن جو کام آپ کر سکتے ہیں، نئی جنریشن کام کر سکتی ہے، خواتین کام کر سکتی ہیں، وہ نہ ہماری فوج کام کر سکتی ہے اور نہ ہماری لیڈرشپ کام کر سکتی ہے۔ میں صرف یہ اپیل لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے پاس کہ آپ اپنا حق ادا کریں۔ وہاں سری نگر کے اندر، مقبوضہ وادی کے اندر اپنا حق ادا کر رہے ہیں لوگ، ہمارے جو لیڈر تھے وہ بھی، جو نوجوان نسل کے لوگ ہیں وہ بھی۔ تو اپنے اس کردار کو اس انداز میں مؤثر کریں کہ آپ کو، دنیا کو یہ پتہ چلے کہ کشمیر کا بچہ، کشمیر کا جوان، کشمیر کی بیٹی ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کے لیے سر پہ کفن باندھ کر نکلی ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پوری کی پوری ریاست جموں و کشمیر کو آزاد کروا کر آزادی کے ساتھ ہم اپنا فیصلہ کر سکیں گے، اور جو فیصلہ ریاست جموں و کشمیر کے عوام کی اکثریت کرے گی، میں اور میری تنظیم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں قبول ہوگا، اور وہی پوری کشمیری قوم کو قبول ہونا چاہیے۔ کسی لیڈر کا، کسی حکومت کا، کسی ادارے کا کیا ہوا فیصلہ ہم کبھی کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات، جو بھی فیصلہ ہوگا ریاست جموں و کشمیر کی تقسیم کسی صورت میں ہمیں قبول نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے میں یہاں ضرور ذکر کروں گا، میرے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہوں یا شاید کچھ سال 6 مہینے چھوٹے ہوں، راجہ فاروق حیدر خان صاحب، وہ آج کل ذرا کچھ اچھی باتیں بھی کر رہے ہیں لیکن سخت ہیں۔ تو باقی لیڈروں سے بھی یہ میں کہوں گا کہ بہت اچھا وقت ہے، ہم سارے پاکستان کے حمایتی ہیں،
ہم پاکستان کے اندر رہنے والے، چاہے وہ فوجی ہوں، جج ہوں، سیاستدان ہوں، ان سے بڑے پاکستانی ہیں، لیکن یہ کام کشمیریوں کا ہے، چاہے وہ لیڈرشپ ہو، میری یہ بہنیں ہوں، آپ ہوں۔ آپ جو کمپین کریں گے، آپ جو لڑائی لڑیں گے، اس لڑائی میں جو فیصلہ ہوگا وہ کشمیری قوم کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے۔ اور اس کام میں برطانیہ اور یورپ میں بسنے والا 1 ملین کشمیری آپ کے لیے حاضر ہے۔ آپ برطانیہ اور یورپ کے کسی شہر میں آئیں، کسی علاقے میں آئیں، کشمیر کاز کے لیے آئیں تو کوئی پیسہ نہ لے کر آئیں، کوئی سرکاری خرچہ نہ لے کر آئیں، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ ایئرپورٹ سے لے کر ایئرپورٹ تک آپ کو واپس کر کے صحیح سلامت، شاید ہماری 2-4 بہنیں جو کام کرتی ہیں وہاں، جن کے پاس ذرا زیادہ پیسے ہیں، وہ تحفے بھی دے دیں۔ تو میں اپنی طرف سے ہمارے جو آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کے سینئر موسٹ وزیر خواجہ فاروق صاحب نہ صرف سرکاری طور پر سینئر موسٹ ہیں، بلکہ حقیقی طور پر بھی ہم میں سے بہت سینئر اور نظریاتی ذہن اور سوچ رکھنے والے شخصیت ہیں۔ میں انہیں اپنی طرف سے، اپنی تنظیم کی طرف سے، اپنی بہنوں کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہوئے ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ حکومتی عہدہ تو ان کے پاس اپنی جگہ ہے، لیکن ذاتی حیثیت سے بھی، اور اس ریاست جموں و کشمیر کے کیپٹل کی، میں اسے ریاست جموں و کشمیر کا کیپٹل اس لیے کہتا ہوں کہ آج وہ دو کیپٹل جموں اور سری نگر مقبوضہ ہے، اور یہ آزاد خطے کا ریاست جموں و کشمیر جو ہے، یہی پوری ریاست جموں و کشمیر کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس ریاست کا جو بھی وزیر اعظم ہو، جو بھی منتخب نمائندہ ہو، چاہے اس کے ساتھ ہمارے ذاتی یا شخصی اختلافات ہوں، لیکن میں ہمیشہ اس پولیٹکس پہ بلیو کرتا ہوں کہ وہ ریاست جموں و کشمیر کا اور بیس کیمپ کی حکومت کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا منتخب لیڈر ہے، اور پوری کی پوری ریاست کا لیڈر ہے۔ حکومت پاکستان کو بھی، عالمی اداروں کو بھی، اور ہمیں سب کو بھی اسے اس حیثیت میں تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کی عزت کرنی چاہیے، اور اس کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ یہاں میں جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کا ضرور ذکر کروں گا۔ پچھلے ہفتے ان سے ملاقات ہوئی، چلتے چلتے تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ تبدیلیاں لانا چاہتا ہوں، تو میں خواجہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اکثر ملاقاتیں ان کی اپنے وزراء سے ہی ہوتی ہیں، تو وہ اس معاملے میں بھی ان سے کوئی کام کروائیں۔ بلدیاتی الیکشن کروائے، بہت اچھا کیا۔ اب بلدیاتی انتخابات کے بعد آپ لوگوں کی باری ہے، اور یہ سارے بزرگ سیاستدان بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح ریٹائر ہونے والے ہیں، تو انشاءاللہ آپ نے باغ ڈور سنبھالنی ہے اس ملک کی، تو آپ اپنا کردار ادا کریں، دوسروں پہ تکیہ کرنے کی بجائے۔ تو میں نے یہ لمبی بات اس لیے کی کہ میں چاہتا تھا کہ ایک تو سین سیٹ ہو جائے سب کے لیے، دوسرا آج میں لیڈر نہیں ہوں، آج میں ورکر ہوں۔ بہت شکریہ، مہربانی۔